السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ پلیز سبسکرائب میرے چینل نمبر سٹارٹ کرتے ہیں۔ احمد صاحب ظفر صاحب کو ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ظفر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ انہوں نے شہریار کو کافی کالز کرنے کی کوشش کی مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے بتایا کہ ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے مگر 2 دن انہیں ہاسپٹل میں ہی رہنا ہوگا۔ ڈاکٹر احمد صاحب کو ہدایات بتاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تبھی انہوں نے ارسل کو کال کی اور انہیں ظفر صاحب کی حالت کے بارے میں بتایا۔ ارسل بولا، بابا جان میں ابھی ہاسپٹل آتا ہوں، آپ فکر مت کریں۔ دوسری طرف سے فیروزہ بیگم غصے سے چودھری راشد کو فون کرتی ہیں۔ چودھری راشد کال اٹھاتا ہے تو فیروزہ بیگم غصے سے بولی، تمہیں ایک کام کرنے کو کہا تھا مگر تم نے وہ بھی نہ کیا۔ وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت ہے، تم نے تو کہا تھا وہ حویلی تک پہنچ ہی نہیں پائے گی۔ جب تم سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تو تم اس طرح کی باتیں کرتے کیوں ہو؟ اور نہ تم ابھی تک اپنے بھائی کا انتقام لے سکے، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اب اس لڑکی کا جلد ہی جلد کچھ کرو، میں اسے مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ چودھری راشد بولا، ٹھیک ہے، بہت جلد، اب خود ہی اس کا کچھ کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر کال کاٹ دیتا ہے۔ چودھری راشد جو اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فیروزہ بیگم کی کال سننے ایک سائٹ پر آیا تھا۔ کال سننے کے بعد جب وہ واپس گیا تو اس کا دوست فوراً سے اس کے پاس آیا، بولا، یار تیرے گھر میں تو مست مال ہے، تو نے تو کبھی دکھایا ہی نہیں۔ چودھری راشد کے دوست اپنے سینے پر ہاتھ مسلتا ہوا بڑی بے شرمی کے ساتھ بولا۔ چودھری راشد کو سمجھ نہ آیا تو چودھری راشد کے دوست نے باہر کی طرف اشارہ کیا جہاں سامنے ہی ماہی گارڈن میں واک کر رہی تھی۔ چودھری راشد کا بھی شیطانی دماغ چلا، چاہے تمہیں یہ لڑکی چاہیے؟ چودھری راشد نے اپنے دوست سے پوچھا تو اس کا دوست بڑی کمینگی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہاں میں ہلا گیا۔ ماہی وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ چودھری راشد بولا، جاؤ پھر موج کرو۔ چودھری راشد کی بات سن کر اس کا دوست اوپر ماہی اور ارسلان کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ چودھری راشد نے سوچا ارسلان گھر پر نہیں ہے، وہ آج اس لڑکی کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے جس کی وجہ سے ارسلان چودھری راشد کا کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا جس مقصد کے لیے انہیں ارسلان کی مدد چاہیے تھی۔ ارسلان وہ نہیں کر رہا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا جو اس لڑکی کا قصہ تمام کر دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی میں اس کو نکال دیں گے۔ مگر وہ قسمت کے کھیل سے انجان تھے اور وہ چپ چاپ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ماہی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ پیچھے سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اسے لگا شاید ارسلان واپس آ گئے ہیں کیونکہ ماہی جب گارڈن میں واک کر رہی تھی تو ارسلان کی کال آئی تھی کہ ریڈی رہیں، میں آ کر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا چیک اپ کرنے کے لیے۔ ماہی فریش ہو کر باہر آئی تو سامنے بیڈ پر ایک انجان آدمی کو لیٹے دیکھ ماہی کا وجود کانپ اٹھا۔ ماہی اس وقت بٹے سے بے نیاز اور لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ وہ شخص گندی نظروں کے ساتھ ماہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماہی کو اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً سے پاس پڑے دوپٹے کو اپنے وجود کے اوپر اوڑھ لیا تھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماہی کانپتے لہجے میں بولی۔ شخص چلتا ہوا ماہی کے پاس آیا اور بولا، ارے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اپنے جسم کو اس کے دوپٹے سے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ ماہی کے ہونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے بولا تو ماہی فوراً سے پیچھے ہوئی۔ دور دور رہو مجھ سے غلیظ انسان، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ ماہی غصے سے چلاتے ہوئے بولی تو شخص بولا، اتنے ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ سیدھی طرح بستر پر چل رہی ہو یا نہیں؟ اور بھی کئی طریقے ہیں تجھے اس بستر تک لانے کے لیے، خوشی خوشی میرا ساتھ دے گی تو مالا مال کر دوں گا تجھے۔ وہ ماہی کا دوپٹہ بے دردی کے ساتھ وجود سے الگ کرتا دور پھینکنے کے انداز میں دور پھینکتا ہوا ماہی کا ہاتھ بے ساختہ اس شخص کے چہرے پر اٹھا۔ وہ شخص شدید غصے میں ماہی کے بازوؤں کو کھینچتا ماہی بستر پر گرائے غصے سے بولا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں؟ وہ کہتا ماہی کی طرف بڑھنے لگا۔ ماہی جلدی سے اٹھی، اپنے کمر کے درد کو اگنور کیے باہر کی طرف بھاگی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ ماہی جلدی سے دروازہ کھولے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ شخص بھی گندی گالی دیتا ماہی کے پیچھے ہی گیا۔ ماہی کمرے سے باہر نکلتے ہی کسی وجود کے ساتھ ٹکرائی۔ اس وجود کے جسم سے اٹھتی خوشبو کو ماہی پہچان کر فوراً سے اس کے سینے سے لگے رونے لگی۔ ارسلان جو ماہی کو لینے آیا تھا اس طرح ماہی کو روتے دیکھ اور ماہی کے پیچھے کسی اجنبی شخص کو آتا دیکھ چونکا۔ ارسلان پل میں سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ ارسلان کی آنکھیں پل بھر میں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ ماہی کو نرمی سے خود سے جدا کرتا اس شخص کی طرف بڑھا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس آدمی کو جھگڑے اس کے چہرے پر مکے مارنا شروع کر دیے۔ وہ پل بھر میں اس شخص کے چہرے کی حالت خراب کر چکا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر غلط نگاہ بھی ڈالنے کی؟ اس شخص کو کچھ سمجھ نہ آیا تو فوراً سے اپنی جان چھڑانے کے لیے بولا، مجھے چودھری راشد نے یہاں بھیجا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ تمہاری بیوی ہے۔ اس شخص کے منہ سے اپنے باپ کا ذکر سن کر ارسلان ساکت ہوا تھا۔ اسے اپنے باپ سے یہ امید نہ تھی۔ چودھری راشد جو ارسلان کو غصے سے گراتے ہوئے آواز سن کر فوراً سے وہاں آئے تھے، وہاں وہ شخص کے منہ سے اپنا نام سنتے چودھری راشد کے بھی پسینے چھوٹے تھے۔ ارسلان غصے سے اس شخص کو چھوڑتا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا جان آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بتائیں کیوں کیا آپ نے ایسا؟ ارسلان غصے سے چلاتے ہوئے اپنے آس پاس پڑے گلدان اٹھا کر زمین بوس کر رہا تھا۔ آپ بھول گئے تھے کہ یہ لڑکی آپ کے بیٹے کی عزت ہے، آپ کے بیٹے کے ہونے والی بچے کی ماں ہے۔ بچے کا ذکر سن کر چودھری راشد حیران ہوا تھا۔ اب میں ایک منٹ بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔
جہاں میری بیوی کی عزت محفوظ نہیں، جہاں میرا ہونے والا بچہ محفوظ نہ ہو۔ وہ ماہی کا ہاتھ پکڑے وہاں سے جانے لگا تھا۔ وہ احتیاط سے ماہی کو سیڑھیاں اتروا کر مین دروازے کی طرف جانے لگا۔ جب چودھری راشد کو ہوش آیا، وہ فوراً سے اپنے بیٹے کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے جانے لگے۔ سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرتے چلے گئے۔ ان کی چیخ سن کر ارسلان اور ماہی نے پیچھے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ سامنے چودھری راشد خون سے لت پت سیڑھیوں سے نیچے گرے ہوئے تھے۔